قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان سب کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ نام ہم سب کے ہیں، ہر چیز کا نام اس دنیا میں ہے، کوئی نہ کوئی نام ہے۔ ایک چیز آسمان سے اتری، اس کا کسی کو نام نہیں پتا تھا، اور اس کا پتہ ہے کیا نام پڑ گیا؟ من۔ عبرانی میں یہ لفظ ہے، یہ کیا ہے؟ کسی کو پتا نہیں تھا یہ کیا ہے، تو جو لفظ انہوں نے بولا وہی اس کا نام پڑ گیا۔ نام ہم سب کے ہیں، ہر چیز کا نام ہے، اور کوئی وجہ ہوتی ہے نام کی۔ نام رکھنے کی روایت خدا نے شروع کی، چیزوں کے نام رکھنے کا سلسلہ خدا نے شروع کیا۔ خدا سب سے پہلا ہے جس نے نام رکھے۔ پیدائش کی کتاب کا پہلا باب، اور خدا نے کہا، آیت پوری کریں، اور خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گئی۔ اور خدا نے دیکھا کہ روشنی اچھی ہے، اور خدا نے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا، اور خدا نے روشنی کو تو دن کہا اور تاریکی کو رات۔ آیت نمبر 7، پس خدا نے فضا کو بنایا اور فضا کے نیچے کے پانی کو فضا کے اوپر کے پانی سے جدا کیا، اور ایسا ہی ہوا۔ اور خدا نے فضا کو آسمان کہا، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو دوسرا دن ہوا۔ اور خدا نے کہا کہ آسمان کے نیچے کا پانی ایک جگہ جمع ہو کہ خشکی نظر آئے، اور ایسا ہی ہوا۔ اور خدا نے خشکی کو زمین کہا۔ نام رکھ دیے، یہ دن ہے، یہ رات ہے، یہ خشکی ہے، اور یہ آسمان ہے، یہ زمین ہے۔ نام رکھے خدا نے۔ سب سے پہلے خدا نام رکھتا ہے چیزوں کے۔ زبور نمبر 147 میں آیت نمبر 4 ہے، Psalm 147 ورس نمبر 4۔ زبور نمبر 147 وہ ستاروں کو ان کے نام رکھتا اور انہیں بلاتا ہے، ان کے نام رکھتا ہے۔ زبور نمبر 147 اور آیت نمبر 4، وہ ان کے نام رکھتا ہے، ستاروں کے نام رکھتا ہے۔ وہ کتنے ستارے ہیں آسمان میں؟ کروڑوں، اربوں، خربوں، ہم سے گنے نہیں جا سکتے۔ خود خدا نے کہا کہ آسمان کے ستاروں کو اگر کوئی گن سکے گا تو ابراہیم تیری اولاد بھی گنی جا سکے گی، اتنی زیادہ ہوگی جیسے آسمان کے ستارے، انیومریبل، گنا نہیں جا سکتا انہیں۔ اور خدا نے ہر ایک ستارے کے نام رکھے ہیں جو خدا جانتا ہے۔ ہم نے رکھ لیے ہیں سیاروں کے نام، ستاروں کے نام، لیکن خدا سب ستاروں کو جو اس نے نام دیے ہوئے ہیں ان سے بلاتا ہے، اور بائبل میں لکھا ہے کہ وہ انہیں بلاتا ہے، اور ان میں سے ایک بھی غیر حاضر نہیں ہوتا، کیونکہ انہیں اپنے پرسنل نام کا پتہ ہے۔ انہیں اپنے پرسنل نام کا پتہ ہے۔ ہماری کلیسیا، بھائی آصف ذرا کھڑے ہو جائیں۔ بھائی آصف ذرا کھڑے ہو جائیں۔ اب دو ہیں، وہ کنفیوژن میں ہیں کس کو بلائیں۔ دو ہیں نا، کنفیوژن تھی، لیکن کہوں گا آصف آفتاب جوزف کھڑے ہو جائیں تو کھڑا ہو جائیں۔ خدا کو کروڑوں اور اربوں اور خربوں ستاروں کے نام پکارنے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی، اور ہر ستارے کو پتا ہے یہ میرا نام ہے، میرے نام کا کوئی اور ہے نہیں۔ وہ آ جاتا ہے، وہ حاضر ہو جاتا ہے۔ خدا نے نام رکھے زمین کے، آسمان کے، دن اور رات کے، اور ستاروں کے نام اس نے رکھے، اور پھر یہاں تک نہیں رکا، اس نے انسانوں کے بھی نام رکھے ہیں۔ ہاجرہ بھاگی
लौंडी थी ना, बीबी जुल्म करने लगी, सारा भाग गई, बियाबान में खुदा मिला, उसने कहा वापस लौट जा, बेटा होगा, उसका नाम इस्माइल रखना। पैदाइश की किताब में इसका जिक्र मौजूद है, 16वां बाब और 11वीं आयत है। फिर पैदाइश की किताब का बाब नंबर 17 है और 19वीं आयत है। खुदा ने इसहाक का नाम दिया कि तू उसका नाम इसहाक रखना। फिर पैदाइश की किताब में 32वां बाब है और आयत नंबर 28 है। खुदा ने याकूब का नाम तब्दील करके कहा कि अब से तू इसराइल कहलाएगा। लूका की इंजील का पहला बाब और 13वीं आयत है। फरिश्ता आता है जकरिया के पास और उसको खुशखबरी देता है, तेरे बेटा पैदा होगा, तो उसका नाम यूहन्ना रखना। खुदा का दिया हुआ नाम, इंसान को चुनने की इजाजत नहीं दी खुदा ने, मैंने चुना है, इसका नाम ये रखना। फरिश्ता उतरता है नासरत की एक पाक कुमारी के पास और उससे कहता है तेरे बेटा होगा, उसका नाम यस्सु रखना। उसके मंगेतर यूसुफ को ख्वाब में फरिश्ता दिखाई देता और कहता है वो खुदा का बेटा है, तो उसे अपनी बीवी मरियम को अपने हाले आने से ना डर, वो बेटा जनेगी और उसका नाम यस्सु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। सो खुदा ने चीजों के नाम रखे, सितारों के नाम रखता है और इंसानों को भी उसने नाम दिए हैं। और एक बात और ज़हन में रखिएगा, जो नाम खुदा ने दिए हैं किसी दो को एक नाम खुदा ने नहीं दिया, किसी दो इंसानों को एक ही नाम खुदा ने नहीं दिया। इस्माइल दोबारा किसी को नहीं नाम दिया, इसहाक दोबारा किसी को नाम नहीं दिया, उसने इसराइल किसी और को नाम दोबारा नहीं दिया, यूहन्ना किसी और को नाम नहीं दिया और यस्सु भी किसी और को नाम खुदा ने नहीं दिया। इंसान भले रख लेते हैं रिपीट करके डुप्लीकेट नाम, एक दूसरे से इंस्पायर होकर नबियों रसूलों और ईमानदारों से मुतासिर होकर नाम रखते हैं, लेकिन खुदा जिसको नाम देता है उसे एक हस्ती को एक ही नाम देता है। इंडिविजुअलिटी, इनफरादियत वो कायम रखता है और सबको पता होता है ये नाम खुदा ने दिया है, वो इसी नाम से मुझे पुकारता है। खुदा ने ये खूबी अपने ये सिर्फ नाम रखने की आदम को भी अता की और उसको इजाजत दी कि ले मैं सारे चौपाए परिंदे दश्ती जानवर तेरे पास लेके आता हूं। पैदाइश की किताब का 2 बाब है और 19वीं आयत से, जेनेसिस चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 19। और खुदा ने कुल दश्ती जानवर हवा के कुल परिंदे मट्टी से बनाए और उनको आदम के पास लाया कि देखे कि वो उनके क्या नाम रखता है। और आदम ने जिस जानवर को जो कहा वही उसका नाम ठहरा। बच्चे पैदा होते थे, एक कितने पैदा होया जी? मंगलवार, मंगल नाम रख दिया। मंगल पांडे हो सकता है, मंगल वाला दिन पैदा हुआ। पीर को पैदा हुआ पीरा देता, बुध को पैदा हुआ ना बुद्धू शाह। हज वाले दिन जो लोग पैदा होते हैं ना उनको नाम पड़ जाते हैं हाजी। ईद वाले दिन पैदा हो गया, मैं जानता हूं आदमी को, उसका नाम ईद मसीह। जलजला आया पाकिस्तान में 2005 में 8 अक्टूबर को, उस दिन बच्चा पैदा हुआ तो हमारे पश्तून लोग बड़े मनमौजी लोग हैं, जलजला खान, हाँ नाम रख देते हैं जो मुंह में आया। किसी ने नाम सुना काला मसीह? सुना हुआ? सब ने सुना होगा। नाम रखते हैं ना, एक किड्डा काला है, एक काला मसीह है, छेड़ पै जाती है चिट्टू। तो जो कुछ आदम के जहन में आया, जो इमेज उसके जहन में बना, जो सोच उसके जहन में आई कि ये चीज ये होनी चाहिए, इसका ये नाम होना चाहिए, वो हो गया, वो नाम हो गया। तो आदम ने नाम रखे, जानवरों के, परिंदों के, चौपायों के। पैदाइश की किताब के 2 बाब में इसका जिक्र है। एक अजीब बात खवातीन की दिलचस्पी की है। बाइबल में
جن بچوں کی پیدائش کا ذکر ہے ان میں سے زیادہ تر بچوں کے نام ان کی ماں نے رکھے ہیں. جن بچوں کی پیدائش کا ذکر بائبل میں ہے ان میں سے زیادہ تر بچوں کے نام ان کی ماں نے رکھے ہیں. اور عجیب فلسفی اس میں ہے. حوا سے یہ بات شروع ہوتی ہے. اس نے اپنے بچے کا نام، پیدائش کی کتاب کا باب نمبر 4 ہے پہلی آیت سے، اور آدم اپنی بیوی حوا کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی، اس کے قائن پیدا ہوا. تب اس نے کہا مجھے خداوند سے ایک مرد ملا. قائن اس کا نام رکھ دیا. جب حابل مر گیا، سیت پیدا ہوا، تو چوتھے باب ہی میں 25ویں آیت ہے، اور آدم پھر اپنی بیوی کے پاس گیا اور اس کے ایک اور بیٹا، اس کا نام سیت رکھا. اور وہ کہنے لگی یعنی ماں، کہ خدا نے حابل کے عوض جس کو قائن نے قتل کیا مجھے دوسرا فرزند دیا. حابل کے عوض ایز اے سبسٹیٹیوٹ، سیت کے معنی سبسٹیٹیوشن ہے. عوض بدلے میں، حابل گیا بدلے میں، خدا نے سیت دیا اس لیے اس کا نام سیت، یعنی بدلے میں ملنا، عوض میں ملنا، سبسٹیٹیوشن میں ملنا. تو کچھ لگتا ہے کہ حوا کے اندر علم تھا، ایجوکیشن تھی، زبان پہ اسے عبور تھا، اسے پتا تھا اس لفظ کے یہ معنی ہیں. ایک بچی کا نام میزائلہ ہے. اٹس ناٹ اے جوک. میزائل ہوتے ہیں نا، بچی کا نام میزائلہ ہے. پوچھا کیوں رکھا؟ ماں کا نام شمائلہ تھا تو بچی کا میزائلہ. بھئی اور کئی نام ہم ساؤتھ رائمنگ ورڈز، ایک جیسے سیم ساؤنڈنگ ورڈز ہو سکتے تھے. شمائلہ سے غزالہ ہو سکتا تھا، امائلہ ہو سکتا تھا. ہماری کلیسا میں بچی کا نام ہے. بھئی میزائلہ رکھ دیا کیوں؟ ذرا ملتا جلتا ہے، ساؤنڈ ملتا ہے، شمائلہ اور میزائلہ. لیکن حوا سے لے کے جتنی عورتوں نے اپنے بچوں کے نام رکھے اور وہ بائبل میں درج ہیں، ان میں سے ہر ایک عورت نے نام رکھا اور ساتھ میں وضاحت کی کہ کیوں. ماؤں نے نام رکھے. حوا نے سیت رکھا، عوض میں ملا، بدلے میں ملا. سیت مطلب بدلے میں ملا ہوا، عوضی، عوض کے طور پر ملا ہوا. لوط کی بیٹیوں نے نام رکھے اپنے دونوں بیٹے کے، موآب اور بنمی. پھر بنی امون اور بنی موآب انہی سے آئے. بیٹیوں نے اس کی چونکہ مائیں تھی وہ بچوں کی، انہوں نے نام رکھے. لیا نے نام رکھے. پیدائش کی کتاب کا باب نمبر 29، جینیسس چیپٹر نمبر 29، ذرا یہ کھول کے رکھیے گا. پیدائش کی کتاب کا باب نمبر 29، 29 چیپٹر آف جینیسس، آیت نمبر 32. اور لیا حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا اور اس کا نام روبن رکھا. روبن نہیں ہے، یہ روبن. ہم بھائی روبن کو بھائی روبن کہہ دیتے ہیں، اور وہ رابن سے ملتا ہے جو چڑیا کا نام ہے، ایک پرندے کا نام ہے رابن. پاکستان میں ہوتا تھا رابن بلو، نیل کپڑوں کو لگانے والا، اس پہ چڑیا بنی ہوتی تھی، وہ رابن کہلاتا ہے، ROBIN. لیکن یہ روبن ہے اور اس کا مطلب ہے بیٹے کو دیکھو، دیکھو مجھے بیٹا ملا. لک مائی سن، دیکھو میرا بیٹا. اس کا نام روبن، بیٹے کو دیکھو. دوسرے بچوں کے بھی نام شمعون رکھا. آیت نمبر 33 کے آخر میں، سن لیا خدا نے. لاوی مل گیا، ایک اور مل گیا مجھے، مل جانا. یہودا میری تعریف ہوگی.
اب میں خداوند کی ستائش کروں گی، اس لیے اس کا نام یہودا رکھا، خداوند کی ستائش کروں گی، سو اس نے اپنے بچے کا نام ہی ستائش رکھ دیا، یہودا، ممدوح، جس کی ستائش۔ سو ماؤں نے اپنے بچوں کے نام بامانی رکھے، میننگ فل نیمز تھے، ان کے پیچھے کوئی حکمت تھی۔ اور اسی طرح راخل نے بھی بچوں کے نام یوسف، باب نمبر 30 میں آ جائیں، راخل کے بیٹا پیدا ہوتا ہے، آیت نمبر 24، پیدائش کی کتاب کا باب نمبر 30 اور آیت نمبر 24۔ اس نے اس کا نام یوسف یہ کہہ کر رکھا کہ خداوند مجھ کو ایک اور بیٹا بخشے، مجھے ایک بار اور پھلدار کرے گا، مجھے ایک بار پھر سے ماں بننے کی توفیق عطا کرے، میں یہاں سٹاپ نہیں کروں گی، میں آگے پھلدار ہوں گی، اور بیٹا ہوگا۔ سو مائیں اس وقت پڑھی لکھی تھیں، اپنی زبان جانتی تھی، اپنے ماحول، کلچر، علاقے کو سمجھتی تھی، اپنے حالات کو جانتی تھی، تب نام رکھتی تھی، اور نام میں حکمت ہوتی تھی۔ ایلی کاہن بڑا مشہور ہے نا، اس کی بہو نے بچے کو جنم دیا، یہ سموئیل کی کتاب میں آپ کو ملے گا، سموئیل کی پہلی کتاب اس کا 4 باب ہے اور آخری 2 آیات۔ 1 سیموئیل چیپٹر نمبر 4 ورسز 21 and 22۔ سموئیل کی پہلی کتاب 4 باب 21ویں اور 22ویں آیت۔ اور اس نے اس لڑکے کا نام یقبود رکھا، اور کہنے لگی کہ حشمت اسرائیل سے جاتی رہی، اس لیے کہ خدا کا صندوق چھن گیا۔ اور یقبود کا مطلب ہے حشمت نہ رہی، حشمت چلی گئی، اسرائیل سے حشمت جاتی رہی۔ اس نے اپنے بچے کا نام ہی یقبود ہے۔ لگتا ہے نا کہ اس زمانے میں اگر زلزلہ آتا تو وہ اپنے بچے کا نام کیا رکھ دیتی؟ طوفان آ جاتا تو نام رکھتی، ٹھیک ہے، سیلاب آتا تو پھر نام رکھ دیتی سیلاب خان۔ جب حشمت چلی گئی تو نام بچے کا رکھ دیا کہ حشمت چلی گئی، یقبود، حشمت چلی گئی، حشمت نہ رہی۔ سو عورتوں میں حکمت تھی، نام رکھنے کا سینس تھا، وہ حالات کو، واقعات کو، وہ تجربات کو، وہ سچویشنز کو، ان کے امپیکٹ، ان کے اثر کو سمجھتی تھیں، تب بچے کو نام دیتی تھی۔ یہ نہیں رنگ دیکھا اور نام دے دیا، ناک دیکھا تو نام دے دیا۔ صرف مائیں ہی نہیں، باپ بھی بائبل میں نام دیتے ہوئے ملتے ہیں ہمیں۔ پیدائش کی کتاب میں 41واں باب ہے، جینیسس چیپٹر نمبر 41۔ یوسف مصر میں ہے، وہیں شادی ہوئی آسنات کے ساتھ، 2 بیٹے پیدا ہوئے، اور یہاں ہمیں کوئی کلو نہیں ملتا کہ آسنات نے نام رکھے ہوں گے بچوں کے۔ لکھا ہے آیت نمبر 51، پیدائش جینیسس چیپٹر نمبر 41 ورس نمبر 51۔ اور یوسف نے پہلوٹے کا نام منسی یہ کہہ کر رکھا کہ خدا نے میری اور میرے باپ کے گھر کی سب مشقت مجھ سے بھلا دی۔ بچے کا نام منسی رکھا، جس کا مطلب ہے بھلا دینے والا، وہ جس کے آنے سے میں بھول گیا، اس نے مجھے سارے دکھ بھلا دیے۔ اور دوسرے بچے کا نام اس نے رکھا افرایم، پھلداری، فروٹفولنس، پھلدار ہوں میں، بڑھایا خدا نے مجھے۔ باپ بھی نام رکھتے ہیں، مائیں بھی نام رکھتی ہیں، لیکن مطلب ان کا اچھا ہونا چاہیے، اس میں کوئی بھید ہونا چاہیے، کوئی آس، کوئی امید ہونی چاہیے۔ سو نام بہت کچھ بتاتے ہیں کہ اس شخص کے پیچھے تاریخ کیا ہے، اس شخص کی خاندانی سچویشن کیا تھی جب اس کو یہ نام دیا گیا، کس مقصد سے نام دیا گیا۔ نام حالات اور واقعات، جذبات، احساسات، فیلنگز کو سامنے رکھ کے دیے جاتے رہے۔
اور خدا کے کاموں کو بھی یاد کر کے نام دیے جاتے رہے. خدا نے میری سن لی شمعون. اسماعیل خدا سنتا ہے. نام میں خدا کی بھی خوبی, خدا کے کام کو سامنے رکھا جاتا, کوئی تجربہ, کوئی ایکسپیرینس رکھا جاتا بچے کے نام میں. چونکہ بنی اسرائیل میں یہ ایک رواج تھا کہ مائیں نام اکثر رکھتی تھیں, کوئی آکورڈ بات نہیں تھی. اور جن بچوں کی ماؤں کو یہ حق نہیں دیا گیا کہ وہ اپنے بچوں کے لیے نام چن سکیں, وہ شکوہ نہ کریں, کیونکہ یوسف نے اپنے بچوں کے نام خود رکھے تھے. میں نے بھی اپنے بچوں کے نام خود رکھے, اور وہ اپنی شادی سے بھی بہت پہلے چنے ہوئے تھے. بیگم کو بتا دیا بیٹا ہوگا تو یہ نام, بیٹی ہوگی تو یہ نام رکھیں گے. نو آرگیومنٹس, کوئی اس پہ بحث نہیں, خلاص. یوسف نے نمونہ دیا مجھے کہ میں نام رکھ سکتا تھا, اس لیے رکھ لیا, آسنات کو چانس نہیں دیا. لیکن اگر مائیں ایک اچھا نام تجویز کریں تو ان کی سننی چاہیے, ان کی ماننی چاہیے. تواریخ کی پہلی کتاب 4 باب ہے, آیت نمبر 9. اسرائیلی شخص ہے یابیز, اس کی ماں نے جب اسے جنم دیا وہ بہت دکھ, بہت غم سے گزری, اس لیے اس نے اپنے بچے کا نام ہی رکھ دیا غم. یابیز مطلب غم. عام طور پہ کہتے ہیں بچہ روتا ہی روتا ہو, ہر وقت ہی روتا رہتا ہے, چیختا رہتا ہے, رینی لگی رہتی ہے, ہر ایک بات میں شکوہ, ماما یہ, ماما وہ, چاچو یہ, پاپا یہ, ماسو یہ. پتہ کیا نام اس کا رکھ دیتے ہیں, ہے ہی دکھی رام. ٹھیک, یہ ہے ہی دکھی آتما. مطلب کئی طرح کے ہم الفاظ استعمال کر سکتے ہیں. یہ ہے ہی روندلو. اس کی ماں نے اس کا نام ہی رکھ دیا, میں نے تجھے غم کی حالت میں جنم دیا ہے. جب تو پیدا ہونے والا تھا تب سے لے کے میں نے اتنے غم سہے ہیں, تو غم لے کر میری زندگی میں آیا ہے, لہذا تو غم ہے, میں تجھے بلاؤں گی ہی غم. یابیز مطلب غم, رنج, گریف, دکھ ہے. نام ہی اس کا پڑ گیا غم. کوئی بھی بلاتا تھا غم, کوئی بھی بلاتا ہوگا, میں ترجمہ بول رہا ہوں. یابیز مطلب غم. کسی کا نام اگر سٹوپڈ رکھ دیا جائے تو اس کو تو ہم سٹوپڈ کہہ رہے ہیں, اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کا مطلب کیا ہے. ایڈیٹ نام رکھ دیں کسی کا تو اس کو تو پتا چل ہی جائے گا نا کہ ایڈیٹ مجھے کیوں کہتے ہیں, کیونکہ اس کا مطلب ہے احمق, بیوقوف, گنوار. جب اس کو یابیز کہا جاتا تو اس کو تھوڑا بڑا ہوا جب تو اس کو احساس ہوا ہے میرا نام یابیز اس لیے رکھا میری ماں نے کہ میں اس کے لیے غم کا وسیلہ بنا, اس نے مجھے نام ہی غم دے دیا. وہ رکا نہیں رہا, اس نے ارادہ کیا I'm gonna change this state. میں اس حالت کو تبدیل کرنے جا رہا ہوں. میری ماں مجھے غم پکارتی ہے, میرے باپ میرے بھائی مجھے غم پکارتے ہیں, میرے دوست مجھے غم کہتے ہیں, مجھے کوئی خوشی کہتا ہی نہیں, کیونکہ میں کسی کے لیے خوشی کا باعث نہیں ہوا. میں کسی کے لیے خوشی کا باعث نہیں ہوا. ارادہ کیا اس نے میں تبدیل کروں گا اس چیز کو. وہ اسرائیلی تھا, اسرائیل کے خدا کو جانتا تھا, اس نے بیسٹ چوائس اپنائی, اس نے کوئی محنت مشقت ادھر ادھر نہیں کی, اپنا نام اونچا کرنا نہیں چاہا. وہ سیدھا خدا کے قدموں میں گیا اور اس سے کہا اے خداوند تو مجھے واقعی برکت دے, کیونکہ میں برکت سے خالی ہوں, میرا نام غم رکھا گیا ہے. میری ماں نے کہا تو آیا تو تیرے ساتھ غم آیا, مجھ میں برکت نہیں ہے. Indeed bless me, make me a blessing for my family. مجھے میرے لیے, میرے گھرانے کے لیے ایک برکت بنا دے, مجھے واقعی برکت دے. جب وہ واقعی برکت والی بات کرتا ہے تو وہ عام بات نہیں کرتا, وہ کہتا ہے مجھے سچ مچ چاہیے, کیونکہ میری حالت ایسی ہے کہ میں تنگ آ گیا ہوں, میں اپنے غم سے, میں اپنے دکھ سے, اور میں دوسروں کے لیے دکھ کا وسیلہ بنا ہوں. لوگ مجھے دکھی آتما, غم کہتے ہیں, اس لیے مجھے برکت دے اور میری حدود کو بڑھا,
میں اس دائرے میں بند نہیں رہنا چاہتا، میں اس غم کے دائرے میں بند نہیں رہنا چاہتا، میں اس دائرے کے شکنجے میں نہیں رہنا چاہتا، میں گھٹن میں نہیں رہنا چاہتا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ تو مجھے اس خول سے، اس بندھن سے، اس جوئے سے، اس جکڑن سے آزاد کرے اور میں پھیل جاؤں، میں بڑھ جاؤں، میری حدود بڑھا دے۔ enlarge my territory، میری حدوں کو بڑھا دے۔ لوگ مجھے تنگ کرتے ہیں، لوگ مجھے دکھی کہتے ہیں، لوگ مجھے دکھ اور غم کہتے ہیں۔ جب میرا نام یابیز لیتے ہیں تو غم ان کی آواز سے جھلکتا ہے، وہ مجھے تانے دیتے ہیں کہ تو غم کا سبب ہوا۔ میں چاہتا ہوں تو میری حدود بڑھا دے، اس غم کی نگری سے مجھے نکال دے اور مجھے برکت کا باسی بنا دے، میری حدوں کو بڑھا دے اور تیرا ہاتھ مجھ پر ہو۔ مجھے میرے باپ نے، مجھے میری ماں نے، مجھے میرے بھائیوں نے، مجھے میری قوم کے لوگوں نے اپنایا نہیں، میرے سر پہ شفقت کا ہاتھ نہیں رکھا، مجھے قبول نہیں کیا، مجھے دکھی، مجھے غم کہہ کہہ کر چھیڑتے اور پکارتے رہے۔ نام لکھا تھا نا کسی کا بازو پہ تو مشہور ہو گیا وہ فلموں والا بندہ، تو نام چپک گیا اس کے ساتھ، یابیز، غم، دکھ، رنج، گریف، سورو۔ کسی نے میرے سر پہ ہاتھ نہیں رکھا، لیکن تو اپنا ہاتھ مجھ پر بڑھا دے۔ مجھے تیرا ہاتھ چاہیے، مجھے کسی انسان کا نہیں چاہیے، مجھے کسی اور ہستی کا نہیں چاہیے، مجھے تیرا ہاتھ چاہیے، تیرا ہاتھ مجھ پر ہو۔ مجھے واقعی برکت چاہیے، میری حدود بڑھ جائیں۔ میں تجھ سے کہتا ہوں تو میری حدود بڑھا۔ مجھ میں طاقت نہیں ہے کہ میں اپنی صورتحال کو بدل سکوں، میرے اندر یہ اتنی طاقت اور قوت اور صلاحیت نہیں ہے کہ میں اپنے حالات کو بدل سکوں، میں اپنی ڈیسٹینی، اپنے سچویشن کو تبدیل کر سکوں۔ نہیں، تو کر اور تیرا ہاتھ مجھ پر ہو۔ مجھے کسی بڑے وڈیرے کا، کسی لینڈ لارڈ کا، کسی امیر شخص کا، قبیلے کے سردار کا، قوم کے سردار کا ہاتھ نہیں چاہیے، مجھے کسی انسان کا ہاتھ اپنے اوپر نہیں چاہیے۔ تو اپنا ہاتھ مجھ پر بڑھا۔ ہم ہاتھ بڑھاتے ہیں جب کسی کے سر پہ، تو کیا ہمارے دل میں ہوتا ہے؟ بتائیے کچھ۔ سب سے پہلے تو یہ کوئی ہم سے چھوٹی عمر کا ہوتا ہے تو ہم اس کے سر پہ پیار دیتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ خواتین کے بال بھی خراب ہو جاتے ہیں، پھر وہ غصہ بھی کرتی ہیں، یار چاچی نے بال ہی خراب کر دیے، جب کوٹ کے پیار دیں گے۔ سب سے پہلا جو ہماری سوچ میں ہے، ہماری زندگی کے معمول میں ہے، وہ یہ ہے کسی کے سر پہ پیار دینا۔ سلام کوئی کرتا ہے تو اس کو پیار دیتے ہیں، شفقت کا اظہار ہے۔ اور پیار دیتے ہیں جب کوئی کامیاب ہوتا ہے تو اس کو سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، جب کوئی دکھ اور غم میں ہوتا ہے تو اس کے سر پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے دلاسے کے لیے، جب کوئی اجڑ جاتا ہے تو اس کے سر پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے اس کو پناہ دینے کے لیے کہ تو فکر مند نہ ہو، ہم تیرے ساتھ ہیں، ہم تیرے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہم تیرے سر پہ ہیں۔ خدا کے خادموں کی بات آتی ہے، جب وہ ہاتھ بڑھاتے ہیں کسی پہ تو وہ برکت کا ہوتا ہے، وہ مسا کرنے کا ہاتھ ہوتا ہے، وہ کسی خدا کی برکت کو جاری کرنے کا ہاتھ بڑھاتے ہیں، وہ خدا کی طرف سے کوئی نعمت جاری کرنے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں، بلیسنگ کے لیے، انوائنٹنگ کے لیے، کسی روحانی اسپرچل گفٹ کے لیے ہاتھ بڑھایا جاتا ہے۔ سو ہاتھ جب ہوتا ہے تو وہ پیار کا، شفقت کا، تسلی کا، دلاسے کا، دلیری کا، پناہ کا، سرپرستی میں لینے کا، اپنے کور میں لے لینے کا، برکت کا، مسا کا، طاقت کا، قوت کا، روحانی برکتوں کا ہاتھ ہے۔ تو تیرا ہاتھ مجھ پر ہو، تیرا ہاتھ مجھ پر ہو۔ وہ خدا کا ہاتھ مانگتا ہے کیونکہ وہ برکت چاہتا ہے، وہ خدا کی تسلی اور خدا کی شفقت چاہتا ہے، وہ خدا کے سائے میں رہنا چاہتا ہے، وہ خدا کے پناہ، اس کے تحفظ میں رہنا چاہتا ہے، وہ خدا کے مسا میں رہنا چاہتا ہے۔ تیرا ہاتھ مجھ پر، جس پہ کسی
सियासतदान का, पॉलिटिशियन का हाथ हो वो इलाके में, एवं लड़ाइयाँ पाई फिर दें, वो एवं बदमाश बने होते हैं क्योंकि MNA का, MPA का हाथ उसके सर पे है जी, इसको कौन छेड़ सकता है? थाने वाले हाथ नहीं लगाते, इस पे किसका हाथ है? फलां डॉन का हाथ है जी इस पे। अरे जिस पे खुदा का हाथ हो उसे कोई क्या नुकसान पहुंचाएगा? उसे कौन कम करेगा? उसे कौन झुकाएगा? उसे कौन गिराएगा? उसे कौन पस्त करेगा? उसे कौन घसीटेगा? उसे कौन बर्बाद करेगा? उस पर तो खुदा का हाथ है। सो उसने किसी डॉन का, किसी पॉलिटिशियन का, किसी सरदार का, किसी बादशाह का हाथ नहीं मांगा, तेरा हाथ मुझ पर। हम घर से दुआ करके निकलते हैं, को अच्छा जो बंदा, नेक बंदा मथे लगे सवेरे से। अक्सर होता है ना, या अल्लाह तो नेक बंदा मथे लवाई, बंदा ही मथे लवाई, रब्बा मैं तेरे मथे लगना चाहना, ये नहीं असीं दुआ, बंदा मथे लवाई, खुदाया मैं तेरे मथे लगना चाहना, यह दुआ नहीं। हम इंसान ढूंढते हैं, लेकिन याबेस ने कहा तेरा हाथ मुझ पर, तेरा हाथ मुझ पर। और फिर उसने कहा और तू मुझे बदी से बचाए। ये सब मुझे कहते हैं कि तू गम का वसीला है, तू दुख का सबब है, यू आर द रीजन ऑफ सॉरो एंड ग्रीफ, तेरी वजह से जिंदगी में दुख आए। किसी को बहुत बुरा कहते रहे ना तो कहता अच्छा फिर बन के बहाना, इन्हें तो सानू किसी जोगा नहीं छड़िया, इन्हें मुंह महान जोगा नहीं छड़िया, अच्छा फिर चलो ठीक है अगले जुमे फिर पुलिस स्टेशन तो इतला आ जाती है जी बच्चा फड़िया गया डकैती च, भाई हुण मुंह महान जोगा नहीं छड़िया, मैं करके दिखाऊंगा, क्योंकि आप मुझे बुरा कहते हो लिहाजा मैं बन के दिखाऊंगा। लोग ये सोचते हैं, वो बदी नहीं करना चाहता किसी से, वो ये कहता है जब तू मुझे बरकत दे देगा, जब मेरी हदें बढ़ जाएंगी, जब तेरा हाथ मुझ पर होगा तो मेरे अंदर एवं ही एक फन्ने खानी आ जाएगी, ओ खुदा मेरे साथ है, मेरी हदें ज्यादा हो गई, कौन मुझे छेड़ सकता है, इसको भी पकड़ो उसको भी पकड़ो, दो चार लगाओ, तू कौन है? वो ऐसी सूरत हाल नहीं मांगना चाहता। वो घुमंड का शिकार होकर, वो गरूर में आकर वो किसी से जुल्म नहीं करना चाहता। वो कहता तू मुझे बदी से बचाए रखना, मैं बदी ना करने पाऊं, बदी से मुझे भी बचाना और मेरे हाथ से बदी हो भी ना कोई मेरे साथ कर पाए और ना मैं किसी के साथ कर पाऊं, मैं तेरी हिफाजत में रहूं, बदी से बचाए। खुदा से हमेशा दुआ करनी चाहिए याबेस की तरह के खुदा तू हमें वाकई बरकत दे, हमारी हदों को बढ़ा, तेरा हाथ हम पर हो, और जब तू ये सब कुछ दे दे तो हमारे अंदर बदी ना आने पाए। बादशाहों में बदी आ जाती है और मेरा हाथ कौन रोकने वाला है? हित्ती उरिया की बीवी ले लेता हूं, किसी ने क्या पूछ लेना है। अखीब ने कहा यह क्या बात हुई, नबूत आदमी का नाम है, ये महल के साथ खेत लगता है, मैं उसे ले लेता हूं। बीवी ने कहा नहीं देता, कोई बात नहीं, इसको मरवा देते हैं और उसका खेत ले लेंगे। एजबल ने खेत ले लिया। बादशाहों में ये फने खानी आ जाती है बदी करने की, जब ताकत आ जाती है, जब जोर आ जाता है, तो याबेस कहता है कि मुझसे ये बदी दूर रहे, मुझे उससे बचाए रखना, ताकि वो मेरे गम का बायस ना हो। मैं जितना गम ले चुका हूं वो काफी है, अब मैं और गम नहीं लेना चाहता, मैं और दुख में नहीं रहना चाहता। जो कुछ हो चुका सो हो चुका, अब मैं तब्दील होना चाहता हूं, अब मैं अपनी सूरत हाल को तब्दील करना चाहता हूं, मैं अपनी जिंदगी को एक बरकत वाली, खुशी वाली, तरक्की वाली जिंदगी बनाना चाहता हूं। मैं ऐसी जिंदगी चाहता हूं जिसमें लोगों को लगे कि तेरा हाथ मुझ पर है। मैं मजीद दुखी सुनना नहीं पसंद करूंगा, मैं मजीद दुख देने वाला सुनना पसंद नहीं करूंगा। मैं याबेस सुन भी लूंगा लेकिन उसके माने तब्दील हो जाने चाहिए। खुदा से उसने तकाजा किया मुझे तब्दील कर, मेरे हालात को तब्दील कर, मैं गम नहीं रखना चाहता। जिंदगी मेरी में इस लम्हे तक जो कुछ हो चुका मैं उसे यहीं स्टॉप करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तू मेरी जिंदगी का आइंदा का सफर बरकत वाला कर दे, मेरी हदों को बढ़ा दे, मुझ पे तेरा हाथ हो जाए, मैं बदी से बचा रहूं और गम ना पाऊं। और क्या लिखा है कि जो उसने मांगा खुदा ने उसको
बख्शा, ग्रांट कर दिया, दे दिया उसे। और फिर क्या हुआ? तवारीख की पहली किताब का 2 बाब है और आयत नंबर 55 है। इसी शख्स के नाम से फिर एक शहर आबाद हुआ, एक बस्ती, एक इलाका आबाद हुआ उसी के नाम से। तवारीख की पहली किताब बाब नंबर 2 और आयत नंबर 55, फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 55। और याबेस के रहने वाले मुंशियों के घराने तिरहाती और सिमाती और सुकाती, ये वो लोग हैं जो बनी इसराइल के लिए लिखाई का काम करते थे, दफ्तरी काम करते थे, ये शरीयत नकल करते थे, ये इबादतों के हैकल के कौम के सारा रिकॉर्ड प्रिपेयर करते थे, लिखने पढ़ने वाले लोग थे। उन्होंने याबेस के इलाके का इंतखाब किया कि हम यहां बसेंगे। याबेस के बारे में लिखा है 4 बाब और 9वीं आयत। याबेस अपने भाइयों से मुअज़्ज़िज़ था, खुदा ने उसे मुअज़्ज़िज़ कर दिया, इज्जत वाला कर दिया, ऑनरेबल कर दिया, उसको रिस्पेक्ट वाला कर दिया। वो जो कहते थे कि ये गम है, ये दुख ही है, हमारे लिए दुख का वसीला है ये, अब उनमें वो इज्जत वाला बन गया। खुदा उसकी सूरत हाल को, उसकी ज़िंदगी को तब्दील कर देता है। साल 2017 के इख्तिताम तक कहीं मैं भी और आप भी ये महसूस करते रहे हैं कि इस साल में और इससे पहली ज़िंदगी में हमारी ज़िंदगी में हालात मुख्तलिफ हैं। हम बदलना चाहते हैं, हम चाहते हैं नए साल में तब्दीलियां आ जाएं, हमें वाकई बरकतें मिल जाएं, हमारी हदें बढ़ जाएं, खुदावंद का हाथ हम पर हो जाए, हम बदी से बचे रहें और हम गम से बचे रहें। तो याबेस की तरह दुआ करना शुरू कर दें, इरादा कर लें कि मैंने सिचुएशन को तब्दील करना है, इरादा कर लें कि मैंने यहीं फुल स्टॉप लगा देना है अपने गम पर, इरादा कर ले कि मैंने अपने मुश्किल हालात को यहीं स्टॉप करना है, यहीं से मैंने खुदा से कहना है कि मेरी फेज को तब्दील कर दे, मेरी लाइफ का स्पैन तब्दील कर दे, मेरी जिंदगी के हालात तब्दील कर दे, मेरे नाम के माने तब्दील कर दे, मेरी जिंदगी की सूरत हाल तब्दील कर दे। वो जिसको दुख, गम, रंज, सौरो, ग्रीफ कहते थे, वही मुअज़्ज़ज़ हो गया। नाम नहीं बदला, नाम वही था याबेस, लेकिन उसके पीछे फिलॉसफी बदल गई, उसके पीछे सोच बदल गई। माया के हैं 3 नाम, हिंदी में एक मुहावरा है, हिंदी स्पीकर्स, माया के हैं 3 नाम, गरीब हो तो परसू, थोड़ा मिडिल क्लास में आ जाए तो परसा जी, और अगर अमीर हो जाए तो परसराम। माया के हैं 3 नाम, परसू, परसा, परसराम। याबेस का नाम जब तब्दील हुआ, जब उसकी सूरत हाल तब्दील हुई, उसको गम से खुदा ने निकाला, वाकई बरकत दे दी, उसकी हदें बढ़ा दी, उस पर अपना हाथ रख दिया। नाम याबेस ही रहा, लेकिन उसके पीछे सोच और उसको बुलाने का अंदाज तब्दील हो चुका था। हम में से हर एक भी अपना अपना नाम लीजिए, आइजक, अपना अपना नाम लीजिए, 1 2 3 आइजक। सेम रहेगा, वही रहेगा, लेकिन मेरे हालात तब्दील हो जाएंगे। मुझे एक कदम बढ़ाना है याबेस की तरह, अपनी हदूद को छोड़ना है और कहना है मैं इस दायरे में नहीं रहना चाहता, मैं इस गम में, मैं इस मुसीबत में, मैं इस दुख में नहीं रहना चाहता। तू मेरी हदूद को बढ़ा दे और मुझे वाकई बरकत चाहिए। इंडीड आई नीड योर ब्लेसिंग, सचमुच वाली बरकत चाहिए, मुझे आम नहीं चाहिए, हकीकी बरकत चाहिए मुझे, जो अमली तौर पर दिखाई दे। और फिर खुदा ने उसको सब कुछ बख्शा, उसकी सिचुएशन बदल गई और उसके नाम पे एक शहर आबाद हो गया, उसमें पढ़े लिखे तबके के लोग रहने शुरू हो गए। जैसे हमारे बड़े शहरों में, पाकिस्तान में सोसाइटीज बन जाती हैं जिसमें अमीर और पढ़े लिखे लोग और एलीट क्लास के लोग रहना शुरू कर देते हैं। याबेस के रहने वाले लोग पढ़े लिखे और कौम के लिए बड़े अहम पोजीशंस पे काम करने वाले लोग थे। खुदा हमारे लिए नए साल में हालात को, हमारी जिंदगी की सिचुएशंस को तब्दील कर सकता है।
جو کچھ ہو چکا اسے ریورس نہیں کر سکتے، اسے واپس نہیں لایا جا سکتا، اسے تبدیل نہیں کیا جا سکتا، لیکن خدا میں یہ قدرت ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں ہم وہی، ہمارا نام وہی، ہماری جگہ وہی، ہمارے خاندان وہی، لیکن حالات تبدیل، ہماری حدیں تبدیل، ہم پہ اپنا ہاتھ بڑھا دیتا ہے جب وہ ہم تبدیل ہو جاتے ہیں، ہمارے حالات تبدیل ہو جاتے ہیں۔ جب یسوع ہماری زندگی میں آ جاتا ہے ہم بدل جاتے ہیں۔ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ ہم عام انسان نہیں رہتے۔ رومیو 5 باب میں لکھا ہوا ہے ہم جو دشمن تھے اب مسیح کے وسیلے ہمارا اس سے میل ملاپ ہو گیا ہے اور ہم تو اس کے بیٹے اور بیٹیاں بن گئے ہیں۔ پہلے ہم خارج تھے اب وعدوں میں داخل ہو گئے ہیں۔ پہلے ہم کوئی امت نہیں تھے لیکن اب ہم پیاری امت ہو گئے ہیں، ہم خدا کے گھرانے کے لوگ ہو گئے ہیں۔ اس سال کے اینڈ میں یابیز کی دعا اپنا لیجئے، یسوع کو اپنے دل میں آنے دیجئے، وہ حالات بدل دیتا ہے۔